أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تؤذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوهي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى صدق اللہ۔ اس تمشی جب چل رہی تھی، جب تمشی چل رہی تھی، اختو کا تیری بہن، یعنی تیری بہن چلی جاتی تھی، فتقول اور وہ کہتی تھی حل ادلکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اعلیٰ اس کے بارے میں یکفلہ جو اس کی کفالت کرے فرجعناک الی امک پھر ہم نے لوٹا دیا تجھے الی امک تیری ماں کی طرف کئی تاکہ تقر عینھا تاکہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ ولا تحزن اور وہ غمگین نہ ہو وقتلت نفسا اور قتل کر دیا تو نے نفسن ایک جان کو فنجیناک پھر ہم نے نجات دی تمہیں من الغم غم سے وفتناک اور ہم نے آزمایا تمہیں فتونا بہت زیادہ آزمانا فلبستا پس تو رہا لبستا سنینا کچھ سال فی اہلی مدین کے ساتھ مدین میں ثم جیتا پھر تو آیا علی قدر یا موسیٰ پھر تو آیا علی قدر یعنی قدر کے ساتھ یعنی وقت مقرر کے ساتھ یا موسیٰ تو واپس آ گیا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے چن لیا ہے تجھے اپنے نفس کے لیے خاص، یعنی چن لیا ہے تجھے اذهب انت تم جاؤ واخوک اور تیرا بھائی بھی آیاتی میری آیتوں کے ساتھ، میری نشانیوں کے ساتھ ولا تانیہ اور نہ تم دونوں سستی کرنا، تو جو زبر جو یہ الف جو ہے وہ دو کے لیے ولا تانیہ اور تم دونوں سستی نہ کرنا فی ذکری میرے ذکر میں اذهبا تم دونوں جاؤ پھر دیکھیں اذهبا تم دونوں جاؤ الی فرعون فرعون کی طرف انه طغى بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے فقولا اور تم دونوں کہو لہو اس سے قولا لینا یعنی تم بات کرنا اس سے نرمی سے، نرم بات کہو لعلہ ہو سکتا ہے تاکہ وہ شاید کہ وہ یتذکروا یا وہ نصیحت حاصل کرے او یخشا یا کہ وہ ڈر جائے قالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب اننا بے شک ہم نخافو ہم ڈرتے ہیں این یفرطا کہ ہمارے ساتھ وہ زیادتی کرے گا، یفرطو زیادتی کرے گا علینا ہم پر او یا این یطغا یا کہ وہ
سرکشی کرے گا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخافا، تم دونوں نہ ڈرو، اننی، بے شک میں، معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و آرا، میں دیکھ بھی رہا، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، میں دیکھوں گا بھی اور سنوں گا بھی۔ فَأْتِيَاهُ، فَأْتِيَاهُ، اور تم دونوں جاؤ، فقولا، اور اس سے کہو، انا، بے شک ہم، رسولا، رسول ہیں، رب کا، تیرے رب کے، فارسل، پس تو بھیج دے، معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، اور نہ تو ان پر ظلم کر، نہ تو انہیں عذاب دے، قد جئنا کا، یقیناً، جئنا کا، تو آ گیا، تو لایا، جئنا کا، ہم لائیں، کا، تیرے پاس، بآیت، نشانیاں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، والسلام، اور سلامتی ہو، علی من یتبع الہدا، اس پر، من اتبع، جس نے پیروی کی اور ہدا، ہدایت کی، انا، بے شک، قد اوحی الینا، یقیناً، اوحی، وحی کی گئی ہے، الینا، ہماری طرف، کہ ان العذاب، کہ بے شک عذاب، علی من کذب وتولی، اس پر جو، جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ پھیر لیا، یعنی اس کی طرف اللہ کے ہماری طرف وہی کی گئی، اس پر عذاب ہو جس نے جھٹلایا اور اس پہ منہ پھیر لیا۔ تو یہ ہم جیسے کل پڑھ رہے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے، اور پھر کس طرح ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اور پھر ان کو بھی یہ احسان بھی اللہ تبارک کو یاد دلایا کہ ہم نے تجھ پہ پہلے بھی احسان کی، جب کہ تو چھوٹا تھا، اور تجھے ہم نے، تیری ماں کی طرف نے الہام کیا کہ تجھے ایک تابوت میں ڈال کے اور دریا کے حوالے کر دے، اور دریا کو بھی حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ جا کے اس دریا ساحل پہ چھوڑ دے، اور پھر اس کو فرعون نے، یعنی فرعون کے محل کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو وہ یہاں پہ بتایا کہ اس کی بہن جو تھی وہ اس کو ساتھ ساتھ دیکھتی جا رہی تھی، کیوں اس کو پتا تھا کہ دریا میں کے ساتھ جا رہا ہے اور یہ کہاں تک جاتا ہے، تو وہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی، دریا کے کنارے چلتی چلتی جا رہی تھی، یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے، جب تیری بہن چلتی جاتی تھی، اور جب جب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پہنچ گئے، تو وہ اور اس کی بیوی اس سے خوب محبت کرنے لگے، لیکن مشیت الہی کے مطابق کسی بھی جیسے ہم نے پڑھا نا، کسی محبت ڈال دی، کسی کے لیے محبت ڈال دی، کہ تو ان شاء اللہ تو یعنی وہ سب کو اچھا لگنے لگ گیا۔ تو وہاں پہ اللہ کی جب دودھ پلانے کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کسی کا بھی وہ دودھ ہے انہوں نے پیا نہیں۔ ان کی بہن جو مریم نام تھا جس کا، وہ لمحہ بلمح اس کی خبر لے رہی تھی، جب اس نے سنا کہ فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کسی دائی کی تلاش میں ہے، تو کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایک دایا کا پتہ نہ بتاؤ جو بچے کو دودھ پلائے، کہ اس کی پرورش بھی کرے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ وہ میری ماں ہے، جن کے گود میں دوسرا بھائی بھی، یعنی کہ ہارون اسلام کا دوسرے سے بڑے تو تھے، تو کہتے ہیں کوئی کوئی 2 سال بتا رہا، کوئی 1 سال بڑا تھا، بہرحال، تو بہرحال ان کو کہا کہ میری ماں ہے جو اس کی پرورش کر سکتی ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے ان کی ماں کو بلایا گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا دودھ پینے لگ گئے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے ماں تک پہنچا دیا، جب وہ وہاں وہ دودھ پینے لگے، سب لوگ خوش ہوئے اور بہت ہی خوشیاں منائی گئیں، اور ان کو خوب ہے کہا گیا کہ تم یہیں رہو ہمارے پاس۔ اس نے یہ کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، کہ میں تو اپنے گھر میں اور بچے بھی ہیں، تو پر یہ ہے کہ پھر ان کو تنخواہ کر دی گئی، تنخواہ مقرر کر دی گئی، اور وہ اب اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، اور اس کی تنخواہ یعنی انعام و اکرام بھی وصول کر رہی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص بھی اپنے کام کو کرے اور نیک نیتی سے کرے، اس کی مثال ام موسیٰ کی مثال کی طرح ہے، جو اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلائے اور اجرت بھی لے، یعنی اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس کی اجرت بھی لے رہی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ تیری ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، اور اس کا غم بھی جاتا رہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اس کو فرعون نے اٹھا لیا، جو کہ وہ تو بچوں کو مار رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوٹا دیا واپس، اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ پھر یہ آگے تبارک و تعالیٰ یہ بتائیں کہ جب ان کو ہو گئے، بڑے ہو گئے،
تو پھر ایسے ہوا کہ یہ وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، پھر تم نے ایک جان کو قتل کر دیا، ہم نے اسے نجات دی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ قصص میں، اس کا جو واقعہ آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور کہ ایک صبح کو وہ اپنے گھر سے نکلے تو وہاں بازار کی طرف گئے تو دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک انہی کی قوم کا تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا جو تھا قبطی، جو فرعون کے ان کے ان کے خاندان سے تھا، خاندان سے کہہ دیں یا ان کے قبیلے سے کہہ دیں۔ تو وہاں ان کی لڑائی تھی، تو اس نے جو بنی اسرائیل والا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ میری مدد کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو للکارا دوسرے کو، اور اس کو صرف ایک گھونسا، ان کو نے ایک مکہ مارا، مکہ مارا تو آدمی مر گیا، یعنی ایک مکے میں وہ شخص مر گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑے شیطان کی کاروائی ہے، اور وہ پریشان بھی اپنے گھر آ گئے، مگر یہ کہ اس دن تو وہ چھپ گیا ہے کہ اس کو مار کے وہ تو چلے آئے۔ اور دوسرے دن چھپتے چھپاتے وہ پھر نکلے تو دیکھا کہ وہ شخص پھر وہی حرکتیں کر رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے، وہی آدمی پھر کسی اور آدمی سے لڑائی کر رہا ہے۔ اس نے پھر اس کو آواز دی تو موسیٰ علیہ السلام نے، حالانکہ وہ اس کو انہوں نے یہ کہا کہ تو وہی کل بھی تو یہ حرکتیں کر رہا تھا اور آج بھی تو یہ لڑائیاں کر رہا ہے، اور اس دوسرے کی طرف جانے کے تو یہ سمجھا کہ یہ مجھے ماریں گے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ اے موسیٰ تو چاہتا ہے کہ کل جس دن تو نے جس طرح کل ایک انسان کو قتل کیا تو آج تو پھر مارنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح یہ راز اس کی بنی سے وہ جو تھا دوسرا قبطی، اس کے بھی پہنچ گئے کان میں کہ کل جو شخص مارا گیا اس کے قاتل تو موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس نے جا کے وہاں بتا دیا، تو وہاں پہ مشورہ ہونے لگا، تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی یعنی قید کرنے کی کا پروگرام بن گیا۔ تو ایک شخص نے آ کے ان کو بتایا دیا کہ اس کا پروگرام اس طرح بن رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر وہ ڈر کے وہاں سے اپنا مصر چھوڑ کے اور وہاں سے چل کے مدین آ گئے۔ تو اس کا بتایا کہ ہم نے آپ کو نجات دی غم سے، یعنی کتنا بڑا غم تھا کہ وہاں سے کتنی پریشانی تھی کہ وہ قتل کے قدر پہ تھے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ وطن نہ کا فتون، اور ہم نے تمہیں آزمایا بہت زیادہ آزمائش۔ پھر بتایا فلبثت سنین فی اہل مدین، اور تو کتنے کئی سال ہم نے تو رہا مدین میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر مدین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تفصیل پڑھیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ وہاں پہ پھر ان کی ایک ایک شخص سے ملاقات بھی ہوگی، تو اس نے ان کو کہہ دیا کہ یہاں پہ پریشانی کی تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ رہو، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی ایک شادی بھی کر دی۔ تو یہاں پہ ان کا نام تو نہیں بتایا گیا، لیکن مدین کی وجہ سے ان کو نبی علیہ السلام سمجھتا، حالانکہ اس میں نہ ابن کثیر میں نہ کسی اور اچھی کتاب میں ان کا نام یہ موسیٰ وہ نہیں ہے شعیب السلام، کیونکہ شعیب السلام کا زمانہ کوئی اور ہے، ان کا زمانہ کوئی اور ہے۔ ہو سکتا ہے ان کا نام بھی شعیب ہی ہو، مگر جو ہمارے یہاں جو سمجھ جاتا ہے شعیب السلام یہ اور جی۔ تو یہ بتایا اللہ فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا اس پہ نہیں، اسی قدر اندازے کے مطابق تم جو ہے واپس لوٹے۔ وسطنعتک، لفظ نفس میں نے چن لیا تجھے اپنے خاص اپنے لیے، یعنی کہ خاص تجھے اپنا نبی بنایا۔ پھر یہاں بتایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ تم دونوں جاؤ اور تم اور تمہارا بھائی دونوں میری آیات لے کر جاؤ، اور میری یاد و سستی نہ کرنا، یعنی آپ اور آپ کے بھائی ہارون جن کے لیے آپ نے دعا کی تھی ان کو بتایا کہ میرے دونوں جو معجزات لے کر جن کا ظہور میری قدرت سے آپ دونوں کے سامنے آپ کے سامنے ہو چکا ہے، دعوت کے لے کر آگے بڑھیں، اور آپ دونوں اب تک جو میں نے جو احسانات اور انعامات کیے انہیں یاد رکھیں، اور تبلیغ و رسالت میں کوئی سستی نہ کریں، یعنی آپ دونوں میرا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیں جس نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی ہے، اور اپنے آپ کو بندہ عاجز ماننے کے بجائے رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ تو وہ مگر یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ آپ دونوں کا جو بیان طریقہ تبلیغ ہے وہ بہت نرم ہونا چاہیے، کہ اس لیے کہ نرم گفتگو بڑے بڑے ظالموں اور سرکشوں کو بھی بعض اوقات موم بنا دیتی ہے۔ شاید کہ آپ دونوں کی باتیں اسے غور و فکر مجبور کرتے ہیں، وہ ایمان کی ہدایت کی راہ پر شاید آ جائے، یا ڈرے کہ اگر کفر و ظلم پر جو وہ اڑا رہا تو اللہ کا عذاب اسے اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو یہ یہاں پہ اندازہ لگائیں کہ کتنی زبردست نصیحت ہے کہ فرعون جیسے ظالم اور سرکش کو جو حد سے بڑا ہوا شخص ہے، اور وہ
موسیٰ علیہ السلام اسے سارے انسانوں میں سب سے پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حکم دے رہا ہے کہ فرعون سے مخاطب ہوتے ہوئے لب و لہجہ نرم رکھیں اور اسے بالکل شائستگی سے دعوت دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی دین کی دعوت دے یا کسی سے کوئی بات کرے تو اس کو نرم لہجہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ نرم لہجہ ہوگا تو وہی جو ہے اس پہ اثر کرتا ہے، جس طرح سیدنا زریر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ بھلائی سے بھی محروم کر دیا گیا۔ ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جو کچھ وہ نرمی پر عطا فرماتا سختی پر عطا نہیں کرتا، اور نہ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے چاہے کہ انسان کو نرم لہجہ اختیار کرے اور خود بھی نرم ہی رہے۔ تو جو ہے یہاں یہ بتایا جائے کہ جو ہے خوب اللہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال ربنا اننا نخاف، پھر ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں تو ڈر ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ وہاں پر زیادتی کرے گا، حد سے بڑھ جائے گا، یہ فرا تو یہ زیادتی کرے گا یہاں پہ بڑھ جائے گا۔ پھر مگر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تخاف، تم دونوں نہ ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں تمہاری باتیں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، تو تم دونوں اس کے بعد جاؤ، بے شک ہم تیرے رب کے بھیج، بتاؤ ان سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، بس تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ان سے عذاب نہ دے، اور ہم تیرے رب کے پاس نشانیاں لے کر آئے، اور اس بات کی کہ جو اس کو اور سلام اس پر ہے جو ہدایت کے پیچھے چلے، اور بے شک ہم یقیناً ہماری طرف سے وحی کی گئی کہ بے شک عذاب اس پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ تو یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر دونوں بھائی نے اللہ کو حکم پانے کے بعد جب غور کیا حالات پر اور فرعون کے قہر پر تصور کیا، تو لازم بات ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ڈرتا بھی ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنے رب سے یہ فریاد کی کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں غیظ و غضب میں ہمیں قتل نہ کر دے، یا کوئی سخت سزا نہ دے دے، یا اس کی سرکشی اور بڑھ جائے اور تیری شان و عظمت کے خلاف کوئی اور بات نہ کر بیٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا اور کہا کہ ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، آپ دونوں اس کے اور ان کو اور تمہارے اور ان کے اس کے درمیان جو گفتگو ہوگی، جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوگا اسے میں سنوں گا اور دیکھوں گا، اور میں تم دونوں کی حفاظت بھی کرتا رہوں گا۔ اس لیے تم آپ دونوں جب اس کے بعد جائیں اسے کہیں کہ ہم تمہارے رب کے پیغامبر ہیں، تمہارے پاس اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ تم اسرائیل کو قید بند سے آزاد کر دو، انہیں عذاب دینا بند کر دو، اور ہمارے ساتھ انہیں ہمارے وطن فلسطین جانے دو، اور یہ بھی کہیں کہ ہمارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ہمارے رسول ہونے کی دلیل یعنی معجزے موجود ہیں۔ تو یہ اب کتنا حکیمانہ مصلوب اختیار کرتے ہوئے اس سے یہ بھی کہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تصدیق نہیں کرے گا، اس کے دین سے روگردانی اگر کرے گا تو اس کے عذاب کا مستحق بھی ہوگا۔ تو یہ یہاں پہ ان کو یہ بتا کر ان کو ظاہری جا کے ان کو سمجھائیں، اس کو دلیل دیں، اور اس کے ساتھ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاید اس کو اللہ کو تو خیر پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس نے نہیں لانا، پر یہ ہمیں بتانے کے لیے بتایا گیا ہے کہ ایک انسان کو، ایسے شخص کو بھی جو اللہ کو نہیں مانتا اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی سارا مجھ سے بڑا کون ہے، اور وہ بڑا دعویٰ کہ یہی کرتا ہے کہ سارا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ میرے نیچے، میرے محل کے نیچے نہریں نہیں بہتی، یہ دریا نیل جو بہ رہا ہے یہ میرے محل کے پاس نہیں گزر رہا، تو میرا ہی ہے یہ جنت، یہی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ تو یہ وہ شخص کا یہ اتنا غرور، تکبر، اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ تنہا، اور ان کو یہ کہ تبلیغ کے اور اس کو جا کے دعوت دیں، اور یہ نہیں کہا کہ تم کیا دعوت بھی کیا مانگی کہ ان کو میری ہماری قوم کو آزاد کرا دیں، یعنی ان کے آزاد کرانے کی مانگی کہ ان کو ظلم نہ کرو، ان کو ہم ہمارے پاس چھوڑ دیں، ان کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ مگر دیکھیں آگے اللہ تبارک اگر کسی کو نہ، کسی کے نصیب میں نہ ہو ہدایت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو ہدایت اس کو ملتی بھی نہیں ہے، کہ جو اتنا سرکش ہو جائے پھر اس سے ملتی بھی نہیں۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے تو یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ جو عذاب اسی کے لیے ہے جس نے جھٹلایا اور جس نے منہ پھیر لیا، یعنی عذاب اس کو یقیناً ملے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہم نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ عذاب صرف اسی شخص کے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کی اطاعت سے روگردانی کرے، جیسا کہ دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نازعات فرماتے ہیں فَأَمَّا مَن طَغَىٰ فَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی
تو بے شک جہنم اسی کا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح دوسری جگہ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، پس میں نے تمہیں ایک ایسی آگ سے ڈرا دیا جو شعلے مارتی ہے، جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قیامت فرماتے ہیں ولا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، جو سو نہ اس نے سچ مانا اور اور نہ ہی نماز ادا کی، اور لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ تو یہ جو حرکتیں کرے گا، جو جھٹلا دے گا اور نہ نماز ادا کرے گا اور جو اللہ کی باتوں کو مانے گا نہیں، تو اس کے لیے پھر جہنم کا عذاب ہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پہ عمل کرنے کی اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی صحیح دین پہ چلنے والا ہی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔